بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان گناہوں سے توبہ کے بعد۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ تھانے میں لا کر ہر عورت کو جائے واردات سے برآمد ہونے والی جوتی کا پاؤں پہنایا جاتا۔ جسے جوتی فٹ آ جاتی اسے روک لیتے اور جس کے پاؤں میں چھوٹی بڑی ہوتی اسے چھٹی دے دیتے۔ یہ کام ایک دن میں ہونے والا تھا نہیں، کچھ دن چلتا رہا اور پولیس نے خوب ہاتھ رنگے۔ طوائفوں کے پاس روپے پیسے کی کیا کمی تھی۔ پہلے تو ان سے ان کے اڈوں پر اس کام کے پیسے وصول کیے جاتے کہ تھانے میں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی۔ پھر تھانے میں اس کام کے پیسے لیے جاتے کہ جوتی انہیں فٹ نہیں آئے گی۔ زیادہ پیسے ان عورتوں سے ملتے تھے جن کے پاس سرکاری اجازت نامے نہیں تھے۔ یہ کام چونکہ تھانے کے سپرد کیا گیا تھا اور کسی انگریز افسر کی نگرانی نہیں تھی، اس لیے تھانے کے عملے نے من مانی اور لوٹ کھسوٹ کی۔ خفیہ اڈوں پر چھاپے مارے گئے اور جوتی پیمانہ بنی رہی۔ تھانے والوں کو اس کارگزاری میں یہ بھی دکھانا تھا کہ انہوں نے شک میں کچھ طوائفوں اور دلالوں کو روکا ہے۔ چند ایک طوائفوں اور ان کے دلالوں کو مشتبہ بٹھا لیا گیا اور دلالوں کی مار پٹائی شروع کر دی۔ اس مضحکہ خیز اور مالی لحاظ سے سود مند تفتیش سے ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آیا۔ ان عورتوں میں اونچے درجے کی طوائفیں بھی تھیں جو امیر کبیر لوگوں کی باقاعدہ داشتائیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ خاص طور پر خوبصورت تھیں اور ان کا رہن سہن شاہانہ تھا۔ عام آدمی کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ ان پر بھی پولیس نے جھپٹا مارا اور انہیں تھانے لے آئے۔ چونکہ یہ سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں تھیں، اس لیے پولیس نے انہیں زیادہ پریشان کیا تاکہ زیادہ انڈے نکلوائے جا سکیں۔ ان عورتوں سے پوچھ گچھ شروع ہوئی تو کئی پردہ نشینوں کے پردے چاک ہو گئے۔ ان میں بعض عورتیں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کونسل آف اسٹیٹ کے بعض ممبران کی داشتائیں تھیں یا وہ ان کے مستقل گاہک تھے۔ ان کے علاوہ نواب اور مہاراجے تھے جو ان عورتوں کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ یہ ہجوم عاشقاں بر شاخ آہو والا معاملہ تھا۔ ان ممبروں، نوابوں اور مہاراجوں نے اپنی اپنی داشتہ کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے علاوہ متعلقہ پولیس افسروں کو جھولیاں بھر بھر کر رشوت دی۔ اس کیس کے ساتھ میرا تعلق ایسا نہیں تھا کہ کوئی اہم ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی۔ میں تفتیشی ٹیم کا ایک ادنیٰ ممبر تھا۔ کوئی مشورہ ذہن میں آتا تو میں وہ پیش کر دیتا، ورنہ میں خاموش تماشائی بنا رہتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، 5-6 مہینے گزر گئے، کوئی سراغ نہ ملا۔ تفتیش جاری رہی۔ طوائفوں پر پولیس کے ہاتھوں جو بیتی تھی اس سے وہ خوف زدہ ہو گئی تھیں۔ وہ پرانی دلی میں دبک گئیں۔ نئی دلی میں انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ جنگ کے دوران انگریزوں نے فوج میں عورتیں بھرتی کی تھیں جو فوجی وردی پہنتی تھیں اور وہ فوجی دفتروں میں کام کرتی تھیں۔ انہیں وکائی کہا جاتا تھا۔ لفظ وکائی وومن آگزیلری کور آف انڈیا کا مخفف تھا۔ ان میں ہندوستانی عورتوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان کی دوستیاں انگریز فوجیوں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اب پیشہ ور عورتیں کرنل کے قتل کی تفتیش کی چکی میں پیسی گئیں تو وہ امریکیوں سے دور دور رہنے لگیں۔ امریکیوں نے ہندوستانی فوجی عورتوں یعنی وکائیوں کی طرف توجہ دی اور روپے پیسے نے ان کا دماغ اتنا خراب کر دیا کہ انہوں نے اپنے انگریز دوستوں کو دھتکارنا شروع کر دیا اور وہ شام کے بعد امریکیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آنے لگیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انگریز اور امریکی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ امریکیوں نے دولت کے زور پر انگریزوں کی قدر و قیمت ختم کر ڈالی۔ اب ہندوستانی عورتوں نے بھی انگریزوں کو ٹھکرا دیا۔ یہاں انگریز کا قانون چلتا تھا، امریکی اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انڈیا گیٹ کے سبزہ زار میں امریکیوں نے بدکاری جاری رکھی ہوئی تھی۔ ملٹری پولیس اور سول پولیس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کرنل کے قتل کی تفتیش پر امریکی افسر چھائے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ جو انگریز افسر تھے وہ امریکیوں کے سلوک سے نالاں تھے۔ امریکیوں کا سلوک یہ تھا کہ کوئی انگریز افسر کوئی مشورہ دیتا تو امریکی افسر اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیتے تھے۔ تفتیشی ٹیم میں پولیس کے جو ہندوستانی افسر تھے ان کے ساتھ امریکیوں کا سلوک اور زیادہ بیہودہ تھا۔ انہیں امریکی گالیاں بھی دیتے تھے۔ امریکی اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ اس برتری کا اظہار وہ انگریز افسروں کو ڈانٹ کر
اور ہندوستانی افسروں کو گالیاں دے کر کرتے تھے۔ پولیس کے ہندوستانی افسروں نے امریکیوں سے انتقام لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو کوئی امریکی شراب میں بدمست نظر آ جاتا تو پولیس کے غنڈے اس کی پٹائی کر دیتے۔ امریکی افسروں کی برتری کے توہین آمیز مظاہروں کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ پولیس کے انگریز افسروں نے تفتیش میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ انہوں نے ہندوستانی افسروں کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھی زیادہ جان ماری اور دماغ سوزی نہ کریں۔ اب کبھی کبھار میٹنگ ہوتی تھی جس میں زیادہ تر امریکی افسر بولتے تھے۔ انگریز اور ہندوستانی افسر صرف سنتے اور ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے۔ امریکی افسر انگریز اور ہندوستانی افسروں کے بغیر چل ہی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دانش مند سمجھتے تھے۔ تفتیش وہیں تھی جہاں پہلے روز تھی، اور 1 سال گزر گیا تھا۔ جاپان نے 2 ایٹم بموں سے اپنے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ یورپ میں جرمنی کی تباہی اور جرمن فوجوں کو پسپائی شروع ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں اب امریکی فوجوں کی ضرورت نہ رہی، اس لیے امریکی آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ امریکی کرنل کے قتل کی تفتیش ابھی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے محکمے کے امریکی کرنل کو مشورہ دیا کہ مقتول کے مراسم کئی ایک ہندوستانیوں کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے ہندوستانی دوستوں کے گھروں میں بھی جاتا تھا۔ ان ہندوستانی دوستوں اور گھرانوں کا سراغ لگایا جائے۔ ہو سکتا ہے مقتول کو جاسوسوں نے قتل نہ کیا ہو اور قتل کا باعث رقابت ہو۔ مجھے یہ شک بھی ہونے لگا تھا کہ مقتول نے کسی غیرت مند گھرانے کی عورت پر دست درازی کی ہوگی اور اسے قتل کر دیا گیا ہوگا۔ میرے محکمے کے کرنل نے میرا مشورہ قبول کر لیا، لیکن یہ کام پولیس کے سپرد نہ کیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سراغ ہمارا اپنا محکمہ لگائے گا۔ میں بھی اس مہم میں شامل تھا۔ ہم نے مقتول کے دفتر جا کر اس کے ساتھی افسروں سے بات چیت کی۔ انہوں نے ہمیں مقتول کی ذاتی ڈائری دے دی اور وہ جو کچھ خود جانتے تھے ہمیں بتا دیا۔ ہم نے مقتول کے امریکی دوستوں کا سراغ لگایا اور ان سے اس کے ہندوستانی دوستوں کے متعلق پوچھا۔ جسے جو کچھ معلوم تھا اس نے بتا دیا۔ کچھ نام اور پتے اس کی ڈائری سے مل گئے۔ کچھ دنوں کی تگ و دو کے بعد ہمیں چند ایک گھرانوں کا پتہ چل گیا۔ ہم نے ان گھرانوں کے متعلق رپورٹیں فراہم کی۔ یہ رپورٹیں دینے والے مخبر تھے۔ یہ سب اعلیٰ درجے کی سوسائٹی کے گھرانے تھے۔ ہر گھرانے میں 1 یا 2 جوان اور خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ مقتول کی دوستی انہی لڑکیوں کی خاطر تھی۔ ہندوستانی سوسائٹی نے امریکہ کے اثرات قبول کر لیے تھے اور بے حیائی کو اپنی تہذیب میں شامل کر لیا تھا۔ ہم نے انٹیلیجنس کے مختلف ذرائع سے ان گھرانوں کے نوکروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جرمنی بھی فتح ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ کرنل کو قتل ہوئے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ انگریز افسروں نے تو پہلے ہی اس تفتیش میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی۔ اب انہوں نے کیس عدم پتہ قرار دے کر تفتیش ختم کر دی۔ تفتیش تو ختم ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں موجود رہی۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ اس کرنل کا قاتل کون ہے۔ یہ دلچسپی میری ذاتی تھی، سرکاری نہیں تھی۔ امریکہ کا یہ محکمہ ختم ہو گیا جس میں مجھے لگایا گیا تھا، تو مجھے پولیس کے سینسر کے شعبے میں واپس بھیج دیا گیا۔ لوگوں کی ڈاک سینسر کرنا میری ذمہ داری تھی۔ سینسر کا کمرہ دلی کے جنرل پوسٹ آفس میں تھا۔ بعض ٹیلی فون بھی ٹیپ ہوتے تھے، ان کے ٹیپ دیکھنا بھی میری ذمہ داری تھی۔ میں اپنی نئی ڈیوٹی میں مگن ہو گیا، لیکن امریکی کرنل کے قتل کا معمہ میرے ذہن میں زندہ رہا۔ بعض اوقات تجسس مجھے پریشان کر دیتا۔ مقتول کے مراسم جن ہندوستانی گھرانوں کے ساتھ تھے، ان کے ایڈریس میری ذاتی ڈائری میں لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بیشتر ایڈریس میں نے ہی معلوم کیے تھے۔ میں نے اپنے طور پر دیکھا کہ ان میں سے فون کس کس کے گھر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے جن کے فون نمبر مل گئے انہیں میں نے ٹیپ کرنا شروع کر دیا۔ بعض اوقات یوں محسوس ہونے لگتا جیسے میں شغل بیکاری میں مصروف ہوں۔ بہرحال میں اپنی ڈیوٹی کے علاوہ ان گھرانوں کے فون بھی ٹیپ کرتا اور سنتا رہا۔ ایک روز ایک فون کا ٹیپ سنا۔ ایک عورت کسی سے کہہ رہی تھی کہ عرصہ تو بہت گزر گیا ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ امریکہ میں اس کے رشتہ دار ابھی تک شور مچا رہے ہیں کہ اس کے قاتل کو پکڑا جائے۔ مجھے آج یہی الفاظ یاد رہ گئے ہیں۔ اس عورت نے کچھ اور باتیں بھی کہی تھیں۔ اس نے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا تھا جس سے مجھے یقین ہو جاتا کہ وہ امریکی کرنل کے قتل کی بات کر رہی ہے، لیکن پولیس کی چھٹی حص مجھے اکسانے لگی کہ یہ اسی کرنل کی بات ہو رہی ہے۔ ٹیپ ختم ہو گئی
تو میں اس کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ میرے اندر احساس بیدار ہوتا گیا کہ یہ امریکی کرنل کے قتل کی بات ہے اور یہ عورت قاتل کو جانتی ہے۔ میں نے ان گھرانوں کے متعلق معلومات بھی حاصل کی تھیں جو میرے ذہن میں محفوظ تھیں۔ یہ ٹیلی فون جس کا میں نے ٹیپ سنا تھا سبزی منڈی کے ایک مسلمان آڑتی کا فون تھا۔ بہت امیر کبیر آدمی تھا۔ اس گھرانے کے کوائف جو میں نے حاصل کیے تھے وہ مختصراً اس طرح تھے کہ اس آڑتی کا ایک ہی بیٹا تھا جسے باپ کی دولت نے عیاش بنا دیا تھا۔ مقتول اس کے گھر میں بھی آتا جاتا تھا۔ اس بیٹے کے تعلقات ایک بڑی خوبصورت اینگلو انڈین لڑکی کے ساتھ تھے۔ یہ لڑکی گریجویٹ تھی۔ وہ اس آدمی کی داشتہ بنی رہی، پھر وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے آڑتی کے اس بیٹے کے ساتھ شادی کر لی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ مقتول کرنل نے اس لڑکی کی خاطر آڑتی کے بیٹے کے ساتھ دوستانہ گانٹھا ہوگا۔ CID کے ذرائع ایسے ہوتے ہیں کہ زمین کی تہوں کی خبر حاصل کر لی جاتی ہے۔ CID کے مخبروں میں جہاں بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہاں اونچے درجے کے اور پائے کے لوگ بھی مخبری کرتے ہیں۔ میں نے CID کے مخبروں کو استعمال کیا۔ ان میں سے ایک نے آڑتی کے گھر کے ایک ملازم کے ساتھ دوستی پیدا کر لی۔ کچھ دن لگا کر مخبر نے اس ملازم سے اس شاہانہ گھرانے کے اندر کے حالات معلوم کر لیے۔ مجھے بتایا گیا کہ اینگلو انڈین لڑکی جس نے مسلمان ہو کر آڑتی کے بیٹے کے ساتھ شادی کی ہے وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اور پاک باز عورت بن گئی ہے، صوم و صلات کی پابندی کرتی ہے، لیکن اس کے خامن نے اپنے آپ میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا نہیں کی بلکہ پہلے سے زیادہ آوارہ اور عیاش ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ایک امریکی کرنل اس گھر میں بہت آتا جاتا تھا۔ اس کی دوستی آڑتی کے بیٹے کے ساتھ تھی۔ اس نوکر سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس لڑکی کا اپنا ڈرائیور ہے اور یہ ڈرائیور بھی نماز روزے کا پابند ہے، بڑا پکا مسلمان ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ بیگم صاحبہ اس ڈرائیور کو بہت پسند کرتی ہیں۔ میں آپ کو بڑی مختصر سی بات سنا رہا ہوں۔ اگر میں ہر ایک بات آپ کو سنانے لگوں تو یہی ایک واقعہ پوری کتاب پر پھیل جائے۔ میں نے مخبر کی تفصیلی رپورٹ سے اخذ کیا کہ یہ ڈرائیور میرے کام کا آدمی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اسے CID کے دفتر میں بلانے کے بجائے جنرل پوسٹ آفس میں سینسر کے کمرے میں بلا لیا۔ وہ جوان سال آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی جو میں نے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے ساتھ باتیں کی تو پتہ چلا کہ وہ مذہب کا شیدائی اور نیک آدمی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ہیر پھیر سے بات کی۔ ایک امریکی کرنل تمہارے مالکوں کے گھر آیا کرتا تھا؟ میں نے کہا ہاں صاحب۔ اس نے جواب دیا آیا کرتا تھا۔ اس کی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ اس نے آڑتی کے بیٹے کا نام لیا۔ اس کی بیگم کے ساتھ نہیں، اس نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ جب سے مسلمان ہوئی ہیں انہوں نے پاک بازی کی زندگی شروع کر دی تھی۔ امریکن کرنل کہاں ہے؟ وہ جواب دیتے دیتے رک گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر اضطراب دیکھا تو اپنا سوال دہرایا۔ میں نے سنا تھا وہ قتل ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ بیگم صاحبہ کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ کرنل قتل ہو گیا ہے جو ان کا دوست تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ کبھی اس قتل کے متعلق بات تو نہیں کی۔ بیگم صاحبہ اس کرنل کے ساتھ باہر جایا کرتی تھیں؟ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بہت نیک اور پاک خاتون ہیں۔ میں ان کی نوکری میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ وہ عبادت کرنے والی صحیح معنوں میں مسلمان خاتون ہیں۔ قتل ہونے سے پہلے امریکی کرنل کب تمہارے مالکوں کے گھر آیا تھا؟ وہ اگر سوچ رہا ہوتا یا یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا کہ مقتول کب آیا تھا تو اس کے چہرے کا تاثر کچھ اور ہوتا، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی اور چہرے پر گھبراہٹ اور اضطراب کا تاثر پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں وہ کب آیا تھا، اس نے کہا، اور ذرا رک کر مجھ سے پوچھا، آپ مجھ سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کرنل کی اور بیگم صاحبہ کے خامند کی دوستی کے متعلق میں تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس کے انداز اور اضطراب کو دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ تم قتل کی شام بیگم کو گاڑی پر لے گئے تھے، کہاں لے گئے تھے؟ ہمیں اب شہادت ملی ہے کہ تمہاری مالکن کی کار جائے واردات کے قریب دیکھی گئی تھی۔ اس کار کا سراغ اب ملا ہے۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مجھے اس جوان سال اور شریف آدمی کے خلاف کوئی شک نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ مشتبہ نہیں تھا۔ میں تو اس سے اس کی مالکن اور مقتول کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے رد عمل اور چہرے کے تاثرات اور اس کے انداز کی تبدیلیوں نے مجھے شک میں ڈال دیا۔
اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ مجھے خیال آیا کہ مقتول نے اس کی مالکن پر دست درازی کی ہوگی اور آڑتی کے بیٹے نے کرنل کو قتل کر دیا ہوگا۔ آڑتی کے بیٹے کے متعلق مجھے جو معلومات ملی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اگر قتل کر نہیں سکتا تو قتل کروا سکتا ہے۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور اس کے مراسم ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ بھی تھے۔ کیا کرنل کو آڑتی کے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ نہیں جی، اس نے فوراً جواب دیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے قتل نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے دیکھا تھا کہ قتل کی رات وہ گھر میں رہا ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے اس کی زبان میں ہکلاہٹ دیکھی۔ میری ایک بات غور سے سنو، میں نے اسے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں CID کے دفتر میں یا تھانے میں نہیں بلایا۔ اس کمرے میں کوئی تفتیش نہیں کی جاتی۔ تمہیں بلانے کی ایک وجہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کیس داخل دفتر ہو چکا ہے، تفتیش ختم ہو گئی ہے۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا، لیکن کچھ شہادت ملی ہے کہ تمہارے مالکوں کا اس قتل میں ہاتھ ہے اور بیگم کی کار وہاں گئی تھی۔ میں بھی تفتیش کرنے والوں میں تھا۔ شہادت میرے پاس آئی ہے جسے میں دبانا چاہتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تمہاری مالکن اسلام قبول کر کے نیک اور پارسا بن گئی ہے اور تم بھی نیک اور زاہد ہو۔ تم جو کچھ جانتے ہو وہ مجھے بتا دو تاکہ تفتیش اگر از سر نو شروع ہو جائے تو میں تم لوگوں کو پردے میں رکھوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس نے مجھ سے وعدے لینے شروع کر دیے۔ میں نے قسمیں کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اس کا بیان سن کر اسے گھر بھیج دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے خوف سے نکلنے نہ دیا۔ اگر آپ واقعی پکے مسلمان ہیں اور آپ اسلام کے نام پر ہمارے خلاف شہادت کو دبانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس امریکی کرنل کو میں نے قتل کیا تھا۔ اس نے کہا، کیا اب بھی آپ اپنی قسم پر قائم رہیں گے؟ میں قائم ہوں، میں نے کہا، میری قسم ٹوٹ نہیں سکتی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میری مالکن پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ اس نے کہا، جس طرح اس گمراہ عورت نے اسلام کو سینے میں ڈالا ہے اس سے میں اس کا مرید ہو گیا ہوں۔ میں اسلام کا شیدائی اور اللہ کی عبادت میں دن گزارنے والا آدمی ہوں۔ آڑتی کے بیٹے نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی لیکن اس نے اپنی عادتیں نہ بدلی۔ اس کا باپ شریف اور باوقار انسان ہے۔ امریکی کرنل جو قتل ہو گیا ہے وہ عیاشی کی خاطر آڑتی کے بیٹے کا دوست بنا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ میری مالکن کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب بیگم صاحبہ کسی کے جال میں آنے والی نہیں تھیں۔ آڑتی کا بیٹا راتوں کو بھی غائب رہنے لگا تھا۔ مقتول کی اور اس کی دوستی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ ایک روز آڑتی کا بیٹا گھر سے نکلا اور 3 دن اور راتیں واپس نہ آیا۔ بیگم صاحبہ بہت پریشان ہوئیں۔ وہ شاید اس کے دوستوں سے ٹیلی فون سے پتہ کرتی رہی ہوں گی۔ ایک شام بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ گاڑی نکالو۔ میں نے گاڑی نکالی تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئیں اور مجھے مقتول کرنل کے دفتر میں لے گئیں۔ راستے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا خاوند کو اس کرنل نے کہیں بھیجا ہوگا۔ کرنل فوج کے خفیہ محکمے میں تھا۔ بیگم صاحبہ بہت دیر کرنل کے دفتر میں رہیں۔ باہر آئیں تو کرنل ان کے ساتھ تھا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ وہاں سے نکلے تو میں نے کرنل کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھی۔ وہ پھر گاڑی میں بیٹھے اور مجھے انڈیا گیٹ چلنے کو کہا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ بیگم صاحبہ پھر اسی راستے پر چلی گئی ہیں جس سے وہ ہٹ آئی تھیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سنجیدہ تھیں اور کوئی بات نہیں کر رہی تھیں۔ انڈیا گیٹ کے علاقے میں ایک جگہ کرنل نے گاڑی رکوائی اور اس نے بیگم صاحبہ کو اترنے کے لیے کہا۔ بیگم صاحبہ نہیں اترنا چاہتی تھیں۔ بعد میں بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا تھا کہ امریکی کرنل نے انہیں کہا تھا کہ ان کا خاوند انڈیا گیٹ کے باغات میں ملے گا، اس لیے وہ اس کے ساتھ وہاں تک چلی گئی تھیں۔ مگر یہ کرنل کا دھوکہ تھا۔ وہ دونوں گھاس اور پودوں والے پلاٹ میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں کئی اور امریکی فوجی تھے جو عورتوں کو ساتھ لیے ادھر ادھر آ جا رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی بیگم پر غصہ آ رہا تھا۔ کچھ وقت گزر گیا، جس جگہ امریکی کرنل اور بیگم صاحبہ بیٹھے تھے وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ رات خاصی گزر گئی تھی، دوسرے لان بھی خالی پڑے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے کسی عورت کا شور سنائی دیا۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ مجھے وہاں کچھ گڑبڑ سنائی دی۔ میں ایک لمبا کمانی دار چاقو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ امریکی کرنل بیگم صاحبہ پر دست درازی کر رہا ہے۔ میں نے چاقو کھولا اور ادھر کو دوڑ پڑا۔ کرنل بیگم صاحبہ کو پکڑے ہوئے تھا اور بیگم صاحبہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔
میں نے کرنل کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں تو بیگم صاحبہ کو اس سے چھڑانے گیا تھا، مگر کرنل نے میرے پیٹ میں ٹھوڈ مارا اور بیگم صاحبہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ جوان ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا، لیکن کرنل شراب کے نشے میں دھت تھا۔ وہ پھر بیگم صاحبہ کی طرف لپکا۔ میں نے بڑی زور سے چاقو کرنل کے پیٹ میں بائیں طرف مارا اور دائیں طرف کو کھینچا۔ چاقو پیٹ میں اتر گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کا پیٹ چاک ہو گیا ہے۔ نشے سے تو وہ پہلے ہی کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا، پیٹ چاک ہوا تو وہ گر پڑا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو اپنے ساتھ لیا، ادھر ادھر اگر کوئی لوگ تھے بھی تو کسی کو پتہ نہ چلا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے گاڑی غائب کر دی۔ بیگم صاحبہ ہانپ کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس کرنل کے دفتر میں اپنے خاوند کے متعلق پوچھنے گئی تھیں۔ کرنل نے انہیں کہا کہ انڈیا گیٹ چلو، خاوند وہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ اس کے دھوکے میں آ گئیں۔ یہاں آ کر کرنل نے انہیں بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ان کا خاوند آنے ہی والا ہے۔ کرنل نے بوتل کھول کر بیگم صاحبہ کو شراب پیش کی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ توبہ کر چکی ہے۔ پھر کرنل نے بیگم صاحبہ کو چاکلیٹ کا ڈبہ دیا۔ بیگم صاحبہ اپنے خاوند کے انتظار میں بیٹھی رہیں اور کرنل شراب پیتا رہا۔ بیگم صاحبہ نے محسوس کیا کہ وہ اس کرنل کے پاس زیادہ دیر بیٹھی رہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کی توبہ اور قسم ٹوٹ جائے۔ انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے ایسی ہی زندگی گزاری تھی۔ انسان کمزور ہوتا ہے، توبہ ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ بیگم صاحبہ کو یہ شک بھی ہونے لگا کہ کرنل انہیں دھوکے میں لے آیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کرنل کے اصرار کرنے پر بھی وہ نہ بیٹھیں تو کرنل نے ان پر دست درازی شروع کر دی۔ بیگم صاحبہ نے شور مچایا اور میں پہنچ گیا۔ بیگم صاحبہ نے واپس آتے ہوئے مجھے کہا کہ کرنل اگر مر گیا تو فکر نہ کرنا، اگر میں پکڑا گیا تو وہ مجھے بچانے کے لیے دولت لٹا دیں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے خاوند کو پتہ نہ چلنے دوں کہ ہم ادھر آئے تھے۔ اب آپ کی مرضی ہے، مجھے گرفتار کر لیں یا اپنا وعدہ نبھائیں۔ میں نے ایک پاک باز مسلمان عورت کو ایک کافر سے بچایا ہے۔ میں بیگم صاحبہ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے غلطی نہیں کی، اور یہ کہ مسلمان اپنی عورتوں کی آبرو پر قتل تک کر دیا کرتے ہیں اور پھانسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں اس ڈرائیور کو گرفتار کر کے انگریز افسروں کی خوشنودی اور انعام حاصل کر سکتا تھا۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں تھا کہ میں نے ایک مرے ہوئے کیس کا مجرم پکڑ لیا تھا، لیکن ایک ڈرائیور اسلام کے نام پر اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتا تھا، تو مسلمان کی حیثیت سے میرا بھی کچھ فرض تھا۔ میں نے اس کے جذبے کی تعریف کی۔ جاؤ، چلے جاؤ، میں نے اسے کہا، کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا۔